اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر کیوں اٹھا لیا؟ اگر زندہ اٹھا لیا تھا تو یہ عیسائی لوگ کس کی تصویر کو اپنے چرچوں میں لٹکاتے ہیں؟ صلیب پر کس شخص کو کیل ٹھوک کر لٹکایا گیا تھا؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ جب بنی اسرائیل میں نفرت، حسد اور مساکین پر ظلم حد سے بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی عیسیٰ مسیح کو ان کی رہنمائی کا حکم دیا۔ یوں عیسیٰ مسیح بنی اسرائیل کے بڑے بڑے سرداران اور علماء سے کہنے لگے کہ اے لوگو، غریبوں کا حق نہ کھاؤ، ان پر ظلم نہ کرو۔ حقیقی رب وہ ہے جو تمام مخلوق کو ان کے برابر کے حقوق دیتا ہے۔ اس کے نزدیک امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں، اور نہ ہی اس کے نزدیک کالے اور سفید رنگ کی کوئی اہمیت ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کی یہ باتیں سن کر بنی اسرائیل کے تمام لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ بنی اسرائیل کے اس رویے کو دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زمین پر اللہ کی نشانیاں ظاہر کرنا شروع کر دیں۔ آپ کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مسیح کا مطلب کثرت سے زمین پر سیاحت کرنے والا یا ہاتھ پھیرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں میں شفا رکھی تھی۔ آپ ہاتھ پھیر کر لوگوں کو شفا یاب کر دیتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب کسی نبینہ شخص کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اسے فوراً دکھائی دینا شروع ہو جاتا تھا۔ کوڑ کا مریض جس سے پوری دنیا نفرت کرتی تھی، آپ کا ہاتھ لگتے ہی وہ اللہ کے کرم سے فوراً صحت یاب ہو جاتا تھا۔ آپ جب مٹی کے پرندے بنا کر ہوا میں پھینکتے تھے تو وہ اڑنا شروع ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی مردے پر بھی ہاتھ پھیرتے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب آپ کے یہ معجزات دیکھے تو وہ آپ کی طرف متوجہ ہونے لگے، آپ کی باتیں غور سے سنتے اور ان پر عمل بھی کرتے۔ بنی اسرائیل کے لوگ آپ پر ایمان لانا شروع ہو گئے۔ بس یہی ڈر اس وقت کے بادشاہوں اور عالموں کو کھانے لگا کہ کہیں لوگ عیسیٰ ابن مریم کو سچ میں اللہ کا نبی سمجھ کر اس پر ایمان نہ لے آئیں۔ انہیں اسی بات کا ڈر تھا کہ اب ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، کہیں لوگ عیسیٰ ابن مریم کو اپنا بادشاہ نہ بنا لیں۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے بنی اسرائیل کے تمام عالم اور بادشاہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم سے کہنے لگے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ تم آپس میں پیار، محبت اور امن کے ساتھ زندگی بسر کر سکو۔ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور آپ کے ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کا ایمان مضبوط نہیں تھا۔ بس اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وقت کے بادشاہوں اور علماء نے ان لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی اور انہیں مال کی پیشکش شروع کر دی۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام یہودا تھا، اس نے چند سکوں کے عوض بادشاہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ اس کے بعد یہودا نے عیسیٰ علیہ السلام کی جاسوسی شروع کر دی۔ ان دنوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار منانے کے لیے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہودی لوگ آپ کے قتل کی سازش کر رہے ہیں، اسی لیے وہ اپنے شاگردوں سے علیحدہ ہو کر شہر سے باہر آ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اے میرے پروردگار، یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا تو میری مدد فرما، مجھے ان کے شر سے بچا۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا کرنی تھی کہ جبریل امین عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، گھبراؤ نہیں، آج رات اللہ تمہیں آسمانوں پر زندہ اٹھا لے گا اور تمہارے پیروکاروں کو ان مشرکوں پر فضیلت بخشے گا۔ اے عیسیٰ ابن مریم، تیری بلندی کا وقت آ چکا ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ کر دیا کہ جو شخص یعنی یہودا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جاسوسی کر رہا تھا، اس کا حلیہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ جیسے ہی بادشاہ کے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے اس جگہ پہنچے تو انہوں نے یہودا کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر گرفتار کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حلیہ مکمل عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا کر دیا تھا۔ بس اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دیں۔ ان میں سے کچھ لوگ یہودا کو بڑی حیرانگی کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ اس کا چہرہ تو عیسیٰ مسیح جیسا ہے، لیکن اس کی کوئی بھی حرکت اس جیسی نہیں نظر آ رہی۔ بس وہ لوگ اپنے وہم و گمان کی پیروی کر رہے تھے۔ وہ بہت فخر محسوس کر رہے تھے کہ آج ہم نے مریم کے بیٹے اور اللہ کے رسول کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ مسیح کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ یہودا کو قتل کیا تھا۔ ہم مسلمانوں کا تو اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، لیکن یہودی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا تھا، پھر اس کے بعد انہیں قبر میں بھی دفن کیا گیا تھا، اس کے بعد اس قبر سے انہیں آسمانوں پر اٹھایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال کو نبی قتل کرے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی آنا نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ اب ان کا نزول دجال کے وقت میں ہوگا،
کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اسی لیے وہ دجال کو قتل کریں گے اور اپنی باقی زندگی زمین پر گزاریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہتے ہیں، جبکہ دجال بھی مسیح ہوگا اور وہ مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ کافر ہونے کے ساتھ ساتھ دین اسلام کے حوالے سے بہت زیادہ پڑھا لکھا ہوگا۔ میرے خیال میں تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آخری وقت میں دجال اور یہودیوں کے خاتمے کے لیے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ باقی رہی بات اہل یہود کی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں گے، تو ان کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو قتل کر سکیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں تھوڑا بہت اضافہ ضرور ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔